قرآنک اینڈ فنکشنل عربک کورس کے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ سب ایک سے بڑھ کے ایک اہم ہے، غیر ضروری کوئی ایک لیکچر بھی نہیں ہے، لیکن ان میں سے کچھ لیکچرز ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ بلکہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک لیکچر آج کا ہے، خوب غور سے سنیے، سمجھیے، نہ سمجھ آئے تو پوچھیے، حاضر دماغی کے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 22، الواحد والعشرون۔ صحیح بولا میں نے؟ جی الواحد نہیں ہوگا نا، واحد ہوگا۔ 22 کو کیا کہتے ہیں؟ 22ویں کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی بات کریں۔ 22واں الثانی والعشرون، جی جی 22واں عدد ترتیبی۔ فعل ہم نے پڑھا پہلے بھی، فعل کسے کہتے ہیں، پھر ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی کو، فعل ماضی کے اندر ہم نے ماضی معروف پڑھا، ماضی مجہول پڑھا، اور اس کی گردانیں لکھی، اس کی پریکٹس کی، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فعل کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے ماضی ایک تھا اور دوسرا تھا مضارع۔ آج اس کو سیکھنے کا، جاننے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع آ چکا ہے۔ فعل مضارع کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اسی لیے اس لیکچر کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے، صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جو موجودہ وقت یا مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فعل کہتے ہی ایسے لفظ کو ہے جس کے اندر کوئی معنی ہو اور اس معنی کے ساتھ کوئی زمانہ بھی ہو، کوئی وقت بھی ہمیں پتہ چل رہا ہو۔ تو فعل مضارع میں ایک معنی ہوتا ہے، اور اس معنی کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ معنی، وہ چیز، وہ کام ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو کسی کام کے حال یا مستقبل میں ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کسی بھی کام کے۔ ٹھیک ہے، مثال دیکھیے، یکتبو، یہ فعل مضارع ہے۔ کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا؟ ترجمہ کیا ہے؟ وہ لکھ رہا ہے، ایک ٹرانسلیشن۔ اس کے اندر ایک اور بھی معنی ہوتا ہے مستقبل کا، یا وہ لکھے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ورڈ یکتبو آپ اس موقع پر بھی بول سکتے ہو جب آپ کو حال کی خبر دینی ہو، آپ اس موقع پر بھی بول سکتے ہو جب آپ کو مستقبل کے بارے میں کوئی بات بتانی ہو۔ یعنی آپ کو الگ سے کوئی دوسرا ورڈ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ماضی پڑھا، یعنی پاسٹ ٹینس سارا آپ کو بتانا، بولنا، سمجھنا آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے مضارع پڑھا تو آپ کو حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر، سب آپ کو بولنا، بتانا، لکھنا، سمجھنا آ جائے گا۔ اور زمانے ہوتے ہی 3 ہیں، یا تو ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا استقبال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے، یکتبو۔
وہ لکھ رہا ہے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ لکھے گا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی ایک چیز کو لیا جائے گا. آپ کو حال کے بارے میں بتانا ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ لکھ رہا ہے، وہ لکھتا ہے. اور اگر آپ کو مستقبل کے بارے میں بتانا ہے تو وہی بولیں گے، یعنی وہ لکھے گا. He is writing or he will write. یکتبو وہ لکھتا ہے، صرف یہی بول سکتے ہیں. تدرسو وہ پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھے حال کے بارے میں بتانا ہے تو صرف ایک ٹرانسلیشن ہوگا اس کا. صرف مستقبل کے بارے میں بتانا ہے تو ایک ہی ٹرانسلیشن ہوگا اس کا. کیسے؟ یکتبو وہ لکھے گا، تدرسو وہ پڑھے گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی سر آگے سر. اچھا، فعل مضارع کو کیسے بنایا جائے؟ دیکھیے، ہر فعل مضارع 3 حروف اصلیہ پر مشتمل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نا، فعل کے 3 حروف ہوتے ہیں جو اصلی حروف کہلاتے ہیں، روٹ لیٹرز کہا جاتا ہے انہیں. ہم نے یہ ماضی میں بھی پڑھا جی تھا. سر. فعل مضارع میں بھی 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، اسی سے معنی متعین ہوتا ہے. دیکھیں مثال، کاف حرف اصلی، تا حرف اصلی، با حرف اصلی. یہ 3 حروف اصلی کم سے کم ہوتے ہیں. ان تینوں کو اسی ترتیب سے اگر ملائیں گے تو معنی بنے گا لکھنا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ حروف اصلی ہونا چاہیے، روٹ لیٹرز ہونا چاہیے. اب ان روٹ لیٹرز کو ہم محض ایسے ہی رکھیں گے نہیں، بلکہ اس سے پہلے کچھ حروف ایڈ کریں گے. وہ کون سے حروف ہیں؟ ہر فعل مضارع کے شروع میں ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی حروف اصلی کے پہلے لیٹر سے پہلے. کیا ہے وہ پریفکسس؟ کیا ہے وہ حروف؟ یا، تا، الف، نون. ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک لیٹر جہاں موقع ہے، جہاں ایڈ کرنا ہے وہاں پر ایڈ کیا جاتا ہے. کس کو کہاں ایڈ کرنا ہے آج ہی پڑھیں گے. دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ فعل مضارع کے لیے حروف اصلی ہوتے ہیں. حروف اصلی سے پہلے یہ یا، تا، الف، نون میں سے کوئی ایک لگتا ہے. یہ یا، تا، الف، نون کا نام ہے حروف مضارع. یہ یا، تا، الف، نون کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع کے حروف کہتے ہیں. یہ مضارع کی علامات ہوتی ہیں، یعنی یہ آپ دیکھ کر پہچانو گے کہ اچھا یہ فعل مضارع ہے. ان کو حروف مضارع کہا جاتا ہے. یہ مضارع کی علامات ہوتی ہیں، اور ان حروف کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے ان کا مجموعہ بھی بنایا گیا ہے. یعنی آپ کو کیسے یاد ہوگا رہے حروف مضارع کیا ہے؟ آپ ایک ورڈ یاد کر لیجئے، اتینا. تو اتینا کے اندر الف آ گیا، تا آ گیا، یا آ گیا، نون آ گیا. یہی حروف مضارع ہیں. یا نأتی، یہ جملہ یاد کر لیجئے. اس کے اندر نون ہے، الف ہے، تا ہے اور یا ہے. ٹھیک ہے. ان حروف کو یاد رکھنے کا مجموعہ بنا کے پیش کیا گیا ہے تاکہ یاد رہ جائے. اب ہر ایک حرف کا ایک خاص استعمال ہے، یعنی آپ جہاں مرضی جو مرضی حرف ایڈ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل کر رہا ہے یا ایڈ کر دیں تو یا ایڈ کر دیا، نہیں، بلکہ یا، تا، الف، نون میں سے ہر ایک کا موقع ہے، ہر ایک کا محل ہے، ہر ایک کا ایک خاص مقام ہے، وہیں پر ایڈ کرنا تبھی اس کا معنی بنے گا. دیکھیے، حروف مضارع کہاں کہاں ایڈ کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات میں یاد دلا دوں ریمائنڈر کے طور پر کہ
گردان ہم نے لکھی، اس گردان میں کتنے صیغے تھے، کتنے ٹینسز تھے؟ 14۔ فعل مضارع میں بھی 14 ہی صیغے ہوتے ہیں، تو 14 میں سے 4 صیغوں سے پہلے یا لکھی جاتی ہے۔ کہاں کہاں؟ 3 مذکر غائب میں، یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یہ تینوں میں یا استعمال کی جاتی ہے۔ تین ہو گئے، میں نے کہا تھا 4، تو چوتھی جگہ کون سی ہے؟ جمع مؤنث غائب۔ یہ 4 جگہیں، یہ 4 صیغے ایسے ہیں جہاں پر حروف مضارع میں سے یا کو لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تا۔ تا 8 صیغوں سے پہلے آتی ہے۔ کہاں کہاں؟ واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے 2 صیغوں میں، اور 6 مذکر اور مؤنث حاضر کے صیغوں میں۔ اس کے بعد ہے الف۔ الف صرف ایک صیغے سے پہلے آتا ہے، وہ ہے واحد متکلم۔ نون صرف ایک صیغے سے پہلے آتا ہے، جمع متکلم۔ یہ جو آپ لوگوں نے محض پڑھ لیا نا، اس کو ایک پوری چارٹ کی شکل میں، ٹیبل کی شکل میں ہم دیکھیں گے ابھی۔ بس آپ لوگوں کو یہاں تک، اس سلائیڈ تک اتنا سمجھنا ہے کہ فعل مضارع بنانے کے لیے ہمارے پاس حروف اصلی ہونے چاہیے اور حروف مضارع ہونے چاہیے۔ حروف اصلی سے پہلے حروف مضارع کو ایڈ کیا جائے گا، اور ان کا ایک خاص مقام ہے، وہیں پر ان کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ جی شاباش۔ چلیے مثال دیکھیے، یکتبو، سر بولیے۔ آپ نے جو بھی بتایا وہ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ سمجھنا کچھ تھا ہی نہیں اس کے اندر، میں نے خلاصہ بتا دیا نا کہ فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے، 2 قسم کے حروف ہونے چاہیے۔ ایک حروف اصلی ہونے چاہیے، کم سے کم 3 ہوتے ہیں وہ۔ دوسری چیز آپ کے پاس حروف مضارع ہونے چاہیے، اور وہ ہے اتھینا، یعنی الف تا یا نون۔ بس اب وہ فعل مضارع بنانے کا طریقہ آپ کو یہیں پر ابھی پورا چل رہا ہے، وہی سکھا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ مثال دیکھیے، یکتبو، وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا۔ ہی رائٹس، ہی ول رائٹ۔ یہ جو ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، آپ اس کے اندر غور کریں، یہ یا کیا ہے؟ حرف مضارع ہے، مضارع کا لیٹر ہے۔ اس کے بعد کاف تا با تو حروف اصلی ہیں، اور یہ 3 حروف اصلی سے پہلے فعل مضارع ایڈ کیا، حرف مضارع ایڈ کیا گیا ہے۔ یکتبو، وہ لکھتا ہے، یہ ٹرانسلیشن بنتا ہے اس کا۔ اسی طرح ہم یہ چینج کر دیں گے، فعل مضارع کا جو حرف مضارع ہے اس کو چینج کر دیں گے، یا کی جگہ تا ایڈ کر دیں گے، تو اب کیا بنے گا؟ تکتبو، آپ لکھتے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لکھتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لکھو گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لکھے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ شی ول رائٹ، یو ول رائٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حال اور استقبال دونوں کا معنی اس کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، یا ہٹا کے تا بنایا تو یہ بن گیا، تا ہٹا کے الف ایڈ کیا تو اکتبو، میں لکھتا ہوں، میں لکھوں گا۔ دیکھو جادو ہے، جادو، حروف مضارع کا جادو۔ نکتبو، ہم لکھتے ہیں، وی رائٹ، وی ول رائٹ، ٹھیک ہے، ہم لکھیں گے۔ آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا نا کہ حروف مضارع کہاں لگتے ہیں اور ان کا کیا کھیل ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، اچھا، اب دیکھتے ہیں ہم آگے کیا کرنا ہے ہم نے۔ فعل مضارع کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے۔ واو، وہ کیسے؟ دیکھو سر،
ہمیں پتا ہے فعل ماضی کا وزن کیا ہے؟ فعال. اب یہ جو فعال ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں حرف مضارع لگانا ہے. دیکھیں یہ کتب تھا، اس سے پہلے حرف مضارع ایڈ کرنا ہے. پھر فعل مضارع کے آخر میں اعراب جملے میں اس کے اعرابی مقام کو ظاہر کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فعل ماضی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی کے آخر کا جو لام کلمہ ہوتا ہے، تھرڈ ریڈیکل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ 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 فتحہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. فعل مضارع کے اندر چینجز ہوتی ہیں، اسی لیے فعل مضارع کے آخر میں اعراب دیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں پیش آ رہا ہے، پیش. تو یہاں پر اسی کو بتایا گیا کہ فعل مضارع کے آخر میں اعراب دیا جاتا ہے، جملے میں مقام کو ظاہر کرتا ہے. تو فعل مضارع کا سب سے پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ علامت مضارع، الف تا یا نون. یہ کبھی مفتوح ہوتا ہے کبھی مضموم. مفتوح کا مطلب یہ جو حروف مضارع ہیں، یہ حروف مضارع آپ کو یہاں پر فتحہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. کبھی کبھی یہ ضمہ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی یکتبو، یکتبو، اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. فی الحال ہم یہاں پر مفتوح والی صورتحال ہی پڑھیں گے. کیا پڑھا آپ نے؟ فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے، فعل ماضی کے شروع میں حرف مضارع کو ایڈ کریں گے، آخر میں اعراب ہوتے ہیں، اور فعل مضارع کے شروع میں جو حرف مضارع ہوتا ہے الف تا یا نون، وہ کبھی مفتوح ہوتا ہے کبھی اس کے اوپر ضمہ ہوتا ہے. مثال دیکھیے، یفعلو، یفعلو. دیکھیے یفعلو ہے، یا کے اوپر فتحہ ہے، یہ تو حرف مضارع ہے، لیکن کبھی کبھی یفعلو بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا میننگ الگ ہوتا ہے. فعل مضارع کا دوسرا حرف، پہلے حرف کے بارے میں بتا دیا، فعل مضارع کے پہلے حرف کے بارے میں بتا دیا کہ وہ مضارع کا حرف ہے، الف تا یا نون میں سے ہی کوئی ہوتا ہے، وہ کبھی فتحہ ہوتا ہے اس کے اوپر اور کبھی ضمہ ہوتا ہے. اب آتے ہیں دوسرے لیٹر کے اوپر. دوسرا جو لیٹر ہوتا ہے فعل مضارع کا، دراصل وہ فرسٹ ریڈیکل ہوتا ہے. فرسٹ ریڈیکل کا مطلب حروف اصلیہ میں سے پہلا لیٹر، فا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اوپر سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یف، یف، یہ سیکنڈ لیٹر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. تو یہ دو لیٹرز حل ہو گئے ہمارے. اب تیسرے لیٹر میں آتے ہیں، اس کی مثال دیکھیں، یفعل. اب ہے تیسرا لیٹر یعنی عین کلمہ. یہ کبھی مفتوح ہوتا ہے کبھی مکسور ہوتا ہے کبھی مضموم ہوتا ہے، جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے اس میں بھی تھا فعیلا، فعلا اور فعلا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یفعلو، یفعلو، یفعلو. دیکھو یا کے اوپر فتحہ ہے، دوسرا کلمہ ہمیشہ ساکن کے ساتھ ساکن ہوتا ہے، تیسرا کلمہ کبھی عین کے اوپر فتحہ ہوتا ہے، کبھی نیچے کسرہ ہوتا ہے، کبھی اوپر ضمہ ہوتا ہے. تو یفعلو، 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 یہ فعل مضارع کے اوزان ہیں. جیسے فعل ماضی کا وزن کیا تھا؟ فعل، فعیلا، فعولا. فعل مضارع کے کیا ہیں؟ یفعلو، یفعلو، یفعلو. اب آتے ہیں لاسٹ کلمے پر، لام کلمے پر، جس کو تھرڈ ریڈیکل کہتے ہیں. اس کو ضمہ دیا جاتا ہے، چینج بھی ہوتا ہے. یفعلو. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. میں ایک دفعہ خلاصہ پیش کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے یہ ایک ورڈ ہے یفعلو، یہ فعل مضارع ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ اس کے شروع میں حرف مضارع ہے یا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ کبھی فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے کبھی ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کس پر آتا ہے؟
وہ آتا ہے حروف اصلیہ پر. آپ کو یاد ہے حروف اصلیہ میں 3 لیٹرز کم سے کم ہوتے ہیں. پہلے لیٹر کو فرسٹ ریڈیکل کہتے ہیں, دوسرے لیٹر کو سیکنڈ ریڈیکل کہتے ہیں, تیسرے لیٹر کو تھرڈ ریڈیکل کہتے ہیں. اور ہمارے نحو کی صرف کی زبان میں فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ. ٹھیک ہے, تو فا کلمہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, عین کلمے پر تینوں حرکات آ سکتی ہیں, لام کلمہ یہاں پر آپ کو مضموم پیش کیا گیا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. فعل مضارع کے 2 صیغوں کو چھوڑ کر, غور سے سنو, فعل مضارع کے 2 صیغوں کو چھوڑ کر باقی سارے صیغے معرب ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ 2 صیغے فعل مضارع کے مبنی ہوتے ہیں, وہ چینج ہی نہیں ہوتے چاہے کچھ بھی ہو جائیں. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی صیغے ہیں وہ ان کے اندر نا اعراب بالحرکت ہوتا ہے یا اعراب بالحرف ہوتا ہے. یعنی وہ کبھی حالت رفعی میں ہوتے ہیں جیسے یہاں ہیں, کبھی حالت نصبی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کبھی دوسری حالت میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا لام کلیمے کا قصہ؟ معرب ہوتا ہے یہ 2 صیغوں کو چھوڑ کر. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر آ گیا. جی سر. یاد رہے کہ فعل مضارع معرب ہوتے ہیں, فعل ماضی کی طرح مبنی نہیں ہوتے. معرب کا مطلب جس کے آخر میں اعراب کی تبدیلی ہو, یعنی ان کے آخر میں حرف پر اعراب کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. مثال دیکھیے, کتبہ تھا, یکتبو چینج ہو گیا, یکتبو, تکتبو, اکتبو, اس طرح سے چینج ہوتا رہتا ہے. مزید اس کے اندر اور چینجز بھی میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ ہے فعل مضارع کی مکمل گردان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بتایا تھا نا 14 صیغے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم پہلے صیغے پڑھیں گے یعنی وزن, اس کے بعد وہ وزن کس کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے. دیکھو, یفعلو یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ واحد کے لیے, مذکر کے لیے, غائب کے لیے. یفعلانی, یفعلون, تفعلو, تفعلانی, یفعلن, تفعلو, تفعلانی, تفعلون, تفعلین, تفعلانی, تفعلن, افعلو, نفعلو. اگر آپ نے یہ 14 الفاظ یاد کر لیے تو عربی زبان میں حال اور مستقبل کے بارے میں بولنا, پڑھنا, لکھنا, سمجھنا سب کچھ آ جائے گا. صرف یہ 14 ورڈز یاد کرنے ہیں اور سمجھنے ہیں بس. دیکھیے, واحد مذکر غائب, یفعلانی, الف اور نون یہ تثنیہ والا ہے, تثنیہ مذکر غائب. واو نون جمع والا ہے, جمع مذکر غائب. تفعلو, یہاں پر کوئی تثنیہ اور جمع کی علامت نہیں ہے, واحد مؤنث غائب. تفعلانی پھر تثنیہ آ گیا, تثنیہ مؤنث غائب. یفعلن جمع مؤنث غائب. تفعلو واحد مذکر غائب. تفعلانی تثنیہ مذکر غائب. تفعلون جمع مذکر غائب. تفعلین جمع واحد مؤنث حاضر. تفعلانی تثنیہ مؤنث حاضر. تفعلن جمع مؤنث حاضر. افعلو واحد مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی وہ شخص بول سکتا ہے جو اکیلا کچھ بول رہا ہے, متکلم, مؤنث بھی ہو سکتا ہے, مذکر بھی ہو سکتا ہے. نفعلو 2 لوگ بھی, وہی بالکل ویسے ہی جیسے فعلنا تھا, تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث متکلم. معنی کیا ہوگا؟ وہ ایک مرد کر رہا ہے یا کرے گا, وہ 2 مرد کر رہے ہیں یا کریں گے, وہ سب مرد کر رہے ہیں یا کریں گے,
تفعلو وہ ایک عورت کر رہی ہے یا کرے گی. تھرڈ پرسن کے لیے یہ تھرڈ پرسن مذکر ہے، یہ تھرڈ پرسن مؤنث ہے، یہ سیکنڈ پرسن مذکر ہے، یہ سیکنڈ پرسن مؤنث ہے. یہ خود انسان جو ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے فرسٹ پرسن جو خود بول رہا ہوتا ہے وہ ہے، بس اتنا ہی ہے. باقی یہ کرنا یہاں پر حروف اصلی چینج ہو جائیں گے تو یہ بھی چینج ہو جائے گا، کرنا کے بجائے کوئی اور چیز آ جائے گی. تو یہ ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے اسے. آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے فعل مضارع کے اندر میں نے بتایا تھا کہ فعل مضارع کے آخر میں اعراب تبدیل ہوتا ہے، اور بعض جگہ اعراب حرکت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، بعض جگہ اعراب کس سے دیا جاتا ہے؟ حروف کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے فعل مضارع میں اعراب بالحرکت کہاں دیا جاتا ہے؟ فعل مضارع میں 5 جگہ پر علامت بالحرکت ہوتی ہے. کس چیز کی علامت؟ اعراب کی علامت، کہ وہ کون سی حالت میں ہے، رفع والی علامت میں ہے، نصب والی علامت میں ہے، کون سی علامت میں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ 5 صیغے یہ ہیں: واحد مذکر غائب کا یعنی یفعلو والا، واحد مؤنث غائب کا یعنی تفعلو والا، اسی طرح واحد مذکر حاضر کا یعنی تفعلو والا، یعنی تفعلو اور تفعلو. اسی طرح واحد متکلم افعلو، جمع متکلم نفعلو. تو یہ یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ جو 4-5 صیغے ہیں، یہ صیغے وہ ہیں جن کے آخر میں اعراب حرکت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، یعنی ضمہ کے ذریعے سے، فتحہ کے ذریعے سے، یا سکون کے ذریعے سے، جزم کے ذریعے سے. ٹھیک ہے سر ایک سوال ہے، جی. یہ سیکنڈ والا سیگا جو ہے تفعلو اور تھرڈ والا سیگا جو ہے وہ تو سیم ہے، تو انہیں الگ الگ کیسے کریں گے؟ کانٹیکسٹ، سیاق و سباق پتہ لگ جائے گا آپ کو. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع، یہ مضارع کا صیغہ ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے؟ اس کے شروع میں تا ایڈ ہوئی. اچھا، اس کے بعد تا لام عین یہ حروف اصلی ہیں، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ کون سی جنس کا ہے؟ جینڈر کون سا ہے اس کا؟ نار، مؤنث ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو پتا لگ گیا کہ یہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے. اسی طرح پتا چلتا ہے کانٹیکسٹ سے. ٹھیک ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ الگ الگ ورڈ نہیں ہے، ایک ورڈ یاد کرو، اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھ جاؤ، کافی ہے. بہرحال میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فعل مضارع کے وہ کون سے صیغے ہیں جہاں پر اعراب حرکت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. فعل مضارع میں حرکت کے ذریعے سے اعراب 5 صیغوں میں دیا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے یہاں پر لسٹڈ ہیں. اب آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ فعل مضارع کے وہ صیغے ہیں جہاں پر اعراب حرف کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. دیکھیے اب یہاں پر نون کے نیچے زیر ہے، تو کیا یہ مجرور حالت میں ہے؟ نہیں، یہ حالت رفعی میں ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ یہ اعراب بالحرف ہے، الف کے ذریعے سے اعراب دیا گیا. آپ کو پتا ہے تثنیہ کا اعراب الف کے ذریعے سے ہوتا ہے اور یا کے ذریعے سے ہوتا ہے نا. یفعلانی تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ کے 4 صیغوں کے آخر میں نون مکسور آتا ہے. ٹھیک ہے، تثنیہ کے کتنے صیغے ہیں؟ 1 2 3 4، پورے 14 صیغوں میں 4 صیغے تثنیہ کے، وہ چاروں کے آخر میں نون مکسور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیا بتایا میں نے؟ پہلے یہ بتایا فعل مضارع کے آخر میں جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی اعراب بالحرکت دیا جاتا ہے، وہ 5 صیغوں میں بتا دیا کون سے ہیں، دیکھ لیجئے گا بعد میں. اب یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ فعل مضارع کے آخر میں اعراب بالحرف دیا جاتا ہے، وہ کون سی صیغوں میں ہوتا ہے؟ چاروں کے چاروں تثنیہ کے صیغوں میں. ٹھیک ہے، اور مزید فعل مضارع کے جتنے جمع کے صیغے ہوتے ہیں ان میں سے 3 صیغے ایسے ہیں
सॉरी 2 सीगे ऐसे हैं जो इराब बिल हर्फ के साथ आते हैं। 3 सीगे, जमा मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर हाजिर और वाहिद मुअन्नस हाजिर। यफअलूना, तफअलूना, तफअलीना। ये जो नून आखिर में आपको नजर आ रहा है, ये जो वाव नजर आ रहा है, ये दरअसल एराब है और एराब बिल हर्फ है। हर्फ के जरिए से एराब दिया गया। तो एराब बिल हर्फ कैसा होता है? तस्निया के सीगों में नून मकसूर के साथ और जमा के सीगों में और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे में नून मफ्तूह के साथ। 3 सीगे, जमा मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर हाजिर और वाहिद मुअन्नस हाजिर में नून मफ्तूह होता है। अब सुनिए, ये जो 2 सीगे हैं, यफअलना जमा मुअन्नस गायब का, तफअलना जमा मुअन्नस हाजिर का, एक जमा मुअन्नस गायब 3rd पर्सन, एक जमा मुअन्नस हाजिर 2nd पर्सन। ये वो सीगे हैं जिनके बारे में यहां पर लिखा है। देखिए, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के आखिर में भी नून मफ्तूह होता है, लेकिन इस नून को नून ज़मीर कहते हैं या नून निस्वह कहते हैं। यानी ये मुअन्नस होने की अलामत वाला नून है। ये खुद ज़मीर होती है, ये खुद फाइल होती है, इसीलिए ये कभी भी नहीं गिरते। बाकी के जितने नून आपको नजर आएंगे वो कभी गिरते हैं, कभी नहीं गिरते। गिरते का मतलब कभी लिखे जाते हैं, कभी नहीं लिखे जाते, कभी बोले जाते हैं, कभी नहीं बोले जाते। एराब के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। वो सब गिर जाएंगे। यहां देखें, ये तफअलानी है ना, ये गिर सकता है। तफअलूना है ना, ये गिर सकता है। तफअलीना है, ये गिर सकता है। तफअलानी है, ये गिर सकता है। तफअलना वाला नून कभी नहीं गिरेगा। यफअलना वाला नून कभी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये वो नून है जो बताता है कि ये सीगा मुअन्नस वाला है। अगर इसी को गिरा देंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये मुअन्नस का सीगा है? इसीलिए ये नून कभी भी नहीं गिरेगा। ठीक है? ठीक है। मैं इसको फिर से समझा रहा हूं, गौर से सुनिए। ये पूरे 14 सीगे हैं। देखिए, फेले मुजारे का एराब रफा है और रफा की असली अलामत क्या है? जम्मा है। असली अलामत तो क्या है भाई? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्ड पेश वाली हालत में कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है, पेश होना चाहिए उसके ऊपर। ये असली बात है। यही वो अलामत है जिससे पता चलता है कि वो हालत रफ़ई में है। यहां पर देखें, यफ़ालू पता चल रहा है हालत रफ़ई में है। तफ़ालू पता चल, इस पे तो नहीं पता चल रहा ना, जाहिरी तौर पर नहीं पता चल रहा। तफ़ालू पता चल रहा है, तफ़ालू पता चल रहा है, अफ़ालू नफ़ालू पता चल रहा है। तो फेले मुजारे का एराब रफा है, ये पता लग गया। और रफा की अलामत, असली अलामत क्या है? जम्मा, ये पता लग गया। तो ये कहां कहां है? 1 2 3 4 5। वाहिद के सीगों में कोई दुश्वारी नहीं थी। ये जो वाहिद का सीगा है, इसके अंदर कोई दुश्वारी नहीं थी पेश लाने के लिए, लिख दिया गया। वहां रफा की असली अलामत जम्मा दे दिया गया। लेकिन तस्निया के सीगों में और जमा मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस हाजिर के आखिर में जम्मा नहीं लिखा जा सकता। देखें, यहां पर यफ़अल पेश लाना आसान है। हां जी, आसान है। अब यहां बताइए, ये तो है तस्निया और तस्निया के लिए आता है अलिफ। यफ़अला, अब यहां पर पेश कैसे लिखें? पेश कैसे ऐड करें? कैसे इसको प्रोनाउंस करें? नहीं प्रोनाउंस कर सकते ना। यफ़अला नहीं कर सकते। यफ़अलाउ कैसे? कोई वर्ड ही ऐड नहीं किया जा रहा वहां पर। तो इसी वजह से यफ़अलू वो कैसे बोलेंगे? मुश्किल हो जाएगी। यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी। ये जो सीगे हैं, ये वो सीगे ऐसे हैं जिनके आखिर में अलामत, जो फेले मुजारे, जो अलामत रफा की है, असली अलामत यानी जम्मा, वो अलामत देना दुश्वार हो गया। तो उसके बदले में नून लगा दिया गया। क्यों लगाया गया नून? मजबूरी की हालत में। मजबूरी थी, बताना था कि ये हालत रफ़ई में है।
تو حالت رفعی میں ضمہ نہیں دیا جا سکتا. ایسے جگہوں پر جہاں پر الف ہے اور واو ہے، تو یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ حالت رفعی میں ہے، وہاں پر نون ایڈ کر دیا گیا. اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں. نون اعرابی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسا نون ہے جو اعراب کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ ایسا نون ہے جو حالت رفعی میں ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اور حالت رفعی میں ہونا کیا ہے؟ اعراب ہے. اس کو پڑھ لیجئے، سمجھ میں آئے گا. واحد کے صیغوں میں کوئی دشواری نہیں تھی یہاں پر یفعلو، اس لیے وہاں رفع کی اصلی علامت یعنی ضمہ کو لکھ دیا گیا. لیکن سارے تثنیہ اور جمع مذکر اور واحد مؤنث کے حاضر کے آخر میں، یعنی یفعلانی یفعلون کے آخر میں ان کی علامت لاحق ہونے سے، یعنی علامت کون سی؟ تثنیہ کی علامت الف اور جمع کی علامت واو، یہ دونوں شامل ہونے کی وجہ سے اصلی علامت یعنی ضمہ وہاں پر لکھنا مشکل ہو گیا. تو اس کے بدلے میں نون وہاں پر ایڈ کر دیا گیا، نون لگا دیا گیا، جس کا نام نون اعرابی ہے، یعنی اعراب کی جگہ آنے والا نون. سمجھ میں آیا؟ یس سر. اب ایک چیز میں آپ کو بولتا ہوں، یہ نون کیوں ایڈ کیا گیا؟ یہ نون اس لیے ایڈ کیا گیا تاکہ بتایا جا سکے کہ یہ ورڈ پیش والی حالت میں. پھر بول رہا ہوں، یہ نون اس لیے ایڈ کیا گیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ ورڈ پیش والی حالت میں ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اگر یہ ورڈ آ جائے زبر والی حالت میں تو کیا یہ نون ہونا چاہیے؟ نہیں، لام الف کے اوپر ہی زبر آ جائے گا. لام الف کے اوپر تو پہلے سے زبر ہے. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ نون اس بات کی علامت ہے کہ یہ پورا ورڈ پیش والی حالت میں ہے. اگر یہ پورا ورڈ ہی زبر والی حالت میں آ جائے تو یہ نون کا رہنا بیکار ہے نا، کیونکہ ایک ورڈ دو حالتوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پیش والی حالت میں بھی، زبر والی حالت میں بھی. کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ زبر والی حالت میں ہوگا یا تو وہ پیش والی حالت میں ہوگا. تو جب تک وہ ورڈ پیش والی حالت میں ہے نون رکھا جائے گا، جب وہ زبر والی حالت میں آ جائے گا تو وہ نون گر جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یس سر. جی دیکھیے، یہ وہ صیغے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 جو ابھی ہم نے پڑھا، اس کے بارے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ یہاں پر علامت بالحرف کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہاں پر اصلی علامت ضمہ ایڈ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو نون ہے، یہ نون کو نون اعرابی کہتے ہیں. یہ نون بتاتا ہے کہ یہ پیش والی حالت میں ہے کلمات. یہ نون حالت رفعی کو بتانے کے لیے لگائے جاتے ہیں. جب فعل مضارع حالت جزمی میں ہو، یعنی جزم والی حالت میں آ جائے، یا نصب والی حالت میں ہو، تو یہ نون گر جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یس سر، آ گئی. سب کو آ گئی؟ چلیے اب فعل مضارع کے اعراب کی تبدیلیاں دیکھیے. فعل مضارع کے آخر میں اعراب جملے میں اس کے اعرابی مقام کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی یہ پتا چلتا ہے کہ یہ فعل مضارع جملے میں کون سی حالت میں ہے، رفع نصب جر. دیکھیے، مرفوع یکتب، منصوب یکتبا، مجزوم یکتب. تو اس سے پتا چل رہا ہے اچھا یہ حالت رفعی میں ہے یا حالت نصبی میں ہے یا حالت جزمی میں ہے.
یہ تھی بات. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ فعل مضارع کے عین کلمے میں سیکنڈ ریڈیکل پر ضمہ بھی آتا ہے، فتحہ بھی آتا ہے، کسرہ بھی آتا ہے. اس لحاظ سے یعنی اس عین کلمے کی 3 حالتیں ہونے کی وجہ سے فعل مضارع بلکہ سارے افعال، عربی زبان کے سارے افعال تقریباً 6 الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیے گئے، 6 الگ الگ گروپس، 6 الگ الگ کیٹیگریز، جن کو ہم صرف کی زبان میں، عربک گرامر کی زبان میں ابواب کہتے ہیں. کیا کہا میں نے یہ کہا کہ فعل مضارع کا جو عین کلمہ ہے یعنی یہ والا، یہ یکتبو ہے، میں یفعلو بولتا ہوں، یفعلو ہے، یفعلو ہے، یفعلو ہے. تو یہ جو عین کلمہ ہے یہ تینوں حرکات کو لے رہا ہے. تو اس 3 حرکات کی وجہ سے فعل مضارع کے بلکہ ماضی اور مضارع دونوں کو ملا کر 6 گروہوں میں پورے افعال کو تقسیم کیا گیا. کیوں کیا گیا اس کی وجہ یہاں لکھی ہوئی ہے، پڑھیے. عربی زبان میں کوئی بھی ایسا قاعدہ نہیں ہے جس سے ہم فعل مضارع کے عین کلمے کا اعراب طے کر سکیں. یعنی میں یہاں پر یکتبو پڑھ رہا ہوں تو یہ تا کے اوپر پیش کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. یفعلو ہے تو میں یفعلو کے عین کے نیچے زیر کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے. یفعلو اگر پڑھ رہا ہوں تو میرے پاس عین پر پیش پڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. میں اپنی طرف سے کوئی قاعدے کا لحاظ کرتے ہوئے طے نہیں کر سکتا. اسی لیے فعل مضارع کے عین کلمے کے اعراب کو جاننے کے لیے ان ابواب سے مدد لی جاتی ہے. کیا مطلب؟ اگر آپ کے پاس ایک ورڈ ہے سمیع، سمیع کیا مطلب ہے؟ اس نے سنا. اب آپ کو کہنا ہے وہ سنے گا، تو آپ نے چلو وزن کے حساب سے بنا لیا یفعلو کے وزن پر یسمعو، لیکن یہ میم جو عین کلمہ تھا اس کے اوپر آپ نے میم کے اوپر زبر کیسے پڑا؟ وہ تو طے نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ یا حرف مضارع فتحہ ہوتا ہے، یہ آپ کو بتا دیا کہ فعل مضارع کا جو دوسرا لیٹر ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، یہ آپ کو بتا دیا کہ فعل مضارع کا لاسٹ لیٹر حالتوں میں چینج ہوتا رہتا ہے اور وہ اعراب کے حساب سے چینج ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اعراب کون سا ہے اور کیا چینجز آئیں گے اس کے اندر. لیکن یہ جو عین کلمہ ہے، یہ عین کلمے کو ہم طے کر نہیں سکتے. تو اس کو پتہ کرنے کے لیے 6 گروپس بنا دیے گئے، اور اگر یہ 6 گروپس اگر ہم نے پڑھ لیے تو ہمیں فعل مضارع کا عین کلمہ خود بخود پتہ لگ جائے گا. اس کے اندر زیادہ جھنجٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. عین کلمے کے اعراب کو جاننے کے لیے ان ابواب سے مدد لی جاتی ہے، یعنی ان 6 ابواب سے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی بھی فعل کو بتانا ہو تو اس کا ماضی اور مضارع دونوں ایک ساتھ بولے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے بہت دفعہ مجھ سے سنا ہوگا، اور ہم نے قرآن کے لیکچرز ہم نے پڑھے تو اس کے اندر بار بار آتا ہے عذب یعذب، فعل یفعل، ضرب یضرب. ماضی مضارع دونوں بولتا ہوں میں کیا پوری دنیا میں جو بھی عربی جانتا ہے وہ ایسے ہی بولے گا. یہی وجہ ہے کہ فعل مضارع کے ساتھ ماضی بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کا فعل ماضی، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ کون سے گروپ میں سے ہے. ٹھیک ہے، مضارع دونوں ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، فعل ماضی اور مضارع، تاکہ ہمیں فعل مضارع کے عین کلمے کا پتہ ہو سکے. اب دیکھتے ہیں آگے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یس سر، آ گئے. جی، ابھی ہم نے پڑھا کہ فعل مضارع کے عین کلمے پر ضمہ بھی آتا ہے، فتحہ بھی آتا ہے، کسرہ بھی آتا ہے، جیسے یفعلو، یفعلو، یفعلو. اس لحاظ سے افعال کو 6 گروہوں میں تقسیم کیا گیا جنہیں ہم ابواب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ابواب کیا ہیں؟ یہ ہیں. پہلے باب کا نام ہے باب ضربہ، دوسرے باب کا نام ہے باب نصرہ، تیسرے باب کا نام ہے باب سمع،
चौथे का नाम है बाब फतहा, पांचवे का नाम है बाब करूमा और छठे का नाम है बाब हसीबा। ये ज़रबा, नसरा, समिया, फतहा, करूमा, हसीबा हमने पहले पढ़ लिया। अबवाब के नाम भी उन्हीं से रखे गए। कितने अबवाब हैं? 6। क्या क्या है? ये हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक। अब वो 6 अबवाब की तफसील देखिए। बाब ज़रबा को हम इंग्लिश में अगर समझाएं तो कहते हैं अ ई ग्रुप या ए आई ग्रुप। ये ए आई का क्या मतलब है? देखिए, फ़अला यफ़इलु, बाब ज़रबा का, बाब ज़रबा अगर कहें तो उसका वजन क्या होता है? उसके अंदर वो सारे अफ़ाल आएंगे जो फ़अला यफ़इलु के वजन पर होंगे, यानी जिसका आइन कलीमा फतहा होगा, मुजारे में आइन कलीमा कसरा होगा। फ़अला यफ़इलु। मिसाल ज़रबा यज़रिबु। अब ये जो इंग्लिश में ए आई ग्रुप कहते हैं, ये बताने के लिए कि माजी में आइन कलीमा मफ्तू होगा, मुजारे में आइन कलीमा मकसूर होगा, ई आएगा, आवाज ई की आएगी। ठीक है, फ़अला यफ़इलु। ए आई ग्रुप का मतलब समझ में आया? जी, आ गया। जी, तो 6 अबवाब में से पहला जो बाब है वो है बाब ज़रबा। बाब ज़रबा का वजन क्या है? फ़अला यफ़इलु, जैसे ज़रबा यज़रिबु। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ज़रबा तो हमें पता है भाई, ज़रबा है, ठीक है, लेकिन जब हमें यज़रिबु बोलना है तो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये यहाँ आइन कलीमे के नीचे कसरा है? तो हम बोलेंगे ये बाब ज़रबा की कबील से है, ये फ़अला यफ़इलु के ग्रुप से है। अच्छा, फ़अला यफ़इलु के ग्रुप से है तो यहाँ पर र जो आइन कलीमा है उसके नीचे कसरा आएगा, ये पता लग गया, तय हो गया। दूसरा है ज़रबा, सॉरी, दूसरा है बाब नसरा, वो है ए यू ग्रुप। अब यू का मतलब जम्मा, तो हमें पता चल गया माजी में क्या आएगा? फतहा ही आएगा। और मुजारे के आइन कलीमे में क्या आएगा? पेश आएगा। देखिए, फ़अला यफ़उलु, कैसे? नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु। तीसरा है बाबे समिया, ई अ आई ए ग्रुप। अब मुझे जरा बताओ इस वजन पर कैसे बोलेंगे? फ़ईला। शाबाश, फ़ईला। और ये बोलो यस्माउ। यस्माउ, ठीक है। फ़ईला यफ़अलु, समिआ यस्माउ। ये मिसाल है सिर्फ। अब देखिए बाब फतहा, ए ग्रुप, क्या मतलब? माजी में भी आइन कलीमा मफ्तू होगा, मुजारे में भी आइन कलीमा मफ्तू होगा, जैसे फ़अला यफ़अलु, फतहा यफ़तहु। बाब करुमा, यू ग्रुप, क्या मतलब? मुजारे में भी पेश होगा आइन कलीमे पर, माजी में भी पेश होगा आइन कलीमे पर। फ़अला यफ़अलु, करुमा यक्रुमु। समझ में आया? जी। छठा है बाब हसीबा, आई ग्रुप, क्या मतलब? माजी और मुजारे दोनों के आइन कलीमे में क्या होगा? ज़ेर आएगा। हसीबा या बिल्कुल, कसरा। फ़ईला यफ़इलु, देखो कसरा यहां पर भी, कसरा यहां पर भी। हसीबा यहसबु। ये 6 अबवाब हैं। अब आपको कोई भी एक वर्ड दे दिया जाए, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं आपको हुरूफ असली दे रहा हूं, काफ ताबा, काफ ताबा। अब आपको मैंने कहा कि इससे गर्दान लिखो, माजी की भी लिखो, मुजारे की भी लिखो। काफ ता बा 3 लेटर्स है, इसका माना आपको पता है लिखना, लेकिन आप इसके टेंशंस कैसे बनाओगे? वो लिखा, उसने लिखा, मैंने लिखा, हमने लिखा, हम लिखेंगे, वो लिखेगी, ये सब कैसे बनेंगे? तो आप ये पूछोगे कि ये काफ ताबा, ये जो कतबुन है, ये किताबतुन, ये जो लफ्ज है, ये कौन से बाब से है? ये पूछोगे आप। आपका सवाल क्या होगा?
کون سے باب سے ہے؟ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ باب نصرہ سے ہے. تو باب نصرہ کیا ہے؟ فعل یفعل. اب آپ کاف تا با کو اس وزن پہ ڈالو گے. کاف تا با ہے نا کتبن، تو فعل کتبا مضارع کیسے بنے گا اس کا؟ کتبہ یکتبو. یکتبو. بالکل. اب آپ کو کتنا اچھا ہو گیا، دیکھیں یہ 6 گروپس یاد کر لو، آپ کو ورڈز بنانا آ جائے گا. فعل یفعل، کتب یکتب، نصر ینصر. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی سر. یہ تو میں نے آپ کو گردان لکھنے کی بات کی. ویسے ہی اگر آپ نے یہ فعل مضارع کی پریکٹس کر لی، ان ابواب کو سمجھ لیا، اس کے بعد آپ کو صرف نئے ووکیبلری کی ضرورت پڑتی ہے. نئی ووکیبلری کی. ڈکشنری آپ نے کھولا، ڈکشنری کھولنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوار ہونا ہے، یعنی آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں کار پر سوار ہوا، میں کار پر سوار، کار میں سوار ہوئی. تو سوار ہونا یہ فعل ہے. اچھا، اب آپ نے ڈکشنری دیکھی اردو سے عربک، اس کے اندر آپ نے تلاش کیا سوار ہونا. وہاں پر لکھا ہوا ہے رکبن، را کاف با، حروف اصلی ہیں، اس کا معنی ہے سوار ہونا. آگے لکھا ہوا ہوتا ہے کیا؟ باب سمیع. مطلب وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو رکبن حروف اصلی ہیں یہ باب سمیع والے گروپ سے ہیں. تو آپ کو کیسے بولنا ہے؟ رکابہ بولنا ہے؟ نہیں، باب سمیع میں رکیبہ ہوگا. اور رکیبہ پھر اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ بتائیں. یار سمیہ کا رکیبہ. یار کبو. بالکل، رکیبہ یرکب، سمع یسمع، فعل یفعل. تو ڈکشنری میں آپ کو صرف اتنا بتا دیا جائے گا کہ یہ حروف اصلی کون سے باب سے آتے ہیں. اب آپ بالکل ویسے عربی بول سکو گے، ویسے عربی لکھ سکو گے جیسے عرب بولتے ہیں، صرف ان 6 ابواب کو اگر آپ نے یاد کر لیا. 6 ابواب کیا ہیں؟ آپ کے سامنے ہیں، مثالیں اس کے اوزان آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ جی سر. الحمدللہ. چلیے مثال کے طور پر دیکھیے، انا ادرس العربیۃ. میں ادرسو کیسے پڑھ رہا ہوں؟ میں نے ڈکشنری میں دیکھا. پڑھنے کے لیے کیا ورڈ یوز کروں میں عربی میں؟ تو وہاں پر لکھا ہوا تھا دال را سین، درسن. درس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. آگے نا بریکٹ میں لکھا ہوا تھا باب نصرہ. اب باب نصرہ میں کیا ہے؟ دیکھو، فعل یفعل، نصر ینصر. تو میں نے کیا کیا، اس کا جب مضارع مجھے بنانا تھا تو میں نے بنایا درس یدرس. یدرس کیا بنایا میں نے؟ بولو. درس یدرس. درس یدرس میں نے بنایا. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی پڑھا کہ اگر آپ کو خود بولنا ہے میں پڑھ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، تو فعل مضارع میں حرف مضارع الف ایڈ کرتے ہیں. تو میں کیا لگاؤں گا؟ الف. ادرس، میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. جی. تو اسی لیے میں یہاں پر کیا بول رہا ہوں؟ انا ادرس العربیۃ، میں عربی زبان پڑھ رہا ہوں. نحن نذهب، پھر یہاں پر ہا کے اوپر زبر میں نے کیسے پڑھا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ باب فتح سے ہے، میں نے اس کی پریکٹس کی، مجھے یاد ہو گیا. نحن نذهب الى المدرسۃ. تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس کی پریکٹس کے بعد ہی آپ بغیر کسی اعراب کے، بغیر کسی ضبط کے، بغیر کسی تشکیل کے، یعنی بغیر زبر زیر پیش کے محتاج ہوئے، آپ خود سے عربی زبان ایسے پڑھ سکتے ہو جیسے عرب پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر آپ کیسے پڑھو گے. خود آپ بولے گے نا نحنو، کیسے پڑھ رہے ہو آپ نحنو؟ کیونکہ آپ نے پریکٹس کی. الا، آپ کیسے پڑھ رہے ہو حمزہ کے نیچے زیر؟
کیونکہ آپ کو پتا ہے المدرستی بولتے ہو آپ. کیسے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ حرف جر ہے، اس کے بعد جو بھی آتا ہے وہ حالت جری میں ہوتا ہے. یہ آسان ہو گیا آپ کے لیے. بالکل اسی طرح یہ فعل مضارع بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، بس پریکٹس کی اور تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی مشکل چیز نہیں ہے. نحن نذهب الى المدرسة، ہم اسکول جا رہے ہیں، ہم اسکول جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. هو يكتب رسالة، وہ خط لکھ رہا ہے. چھوٹا سا مکالمہ پڑھ لیتے ہیں. علی ماذا تكتب یا احمد. دیکھو احمد میں نے بولا، کیوں بولا؟ کیونکہ منادا ہے اور منادا مفرد ہوتا ہے تو اس کے اوپر صرف ایک پیش ہوتا ہے. ماذا تكتب یا احمد. احمد انا اکتب درسی، میں اپنا لیسن لکھ رہا ہوں، میں اپنا درس لکھ رہا ہوں. علی متى تذهب الى المدرسة، اسکول کب جاؤ گے. احمد اسکول کب جاتے ہو. انا اذهب في الصباح، میں صبح جاتا ہوں یا میں صبح جاؤں گا. ٹھیک ہے، تم کیا لکھ رہے ہو یہ آگے آیا. بہرحال یہاں پر کچھ اور جملے بھی ہیں، دیکھیے. اقرأ کتابا، میں کتاب پڑھ رہا ہوں. ینام الولد، لڑکا سو رہا ہے. تدرس البنت، لڑکی پڑھ رہی ہے. نذهب الى السوق، ہم بازار جا رہے ہیں. تأکل الطفلة تفاحة، لڑکی سیب کھا رہی ہے. اکتب واجبا، میں ہوم ورک لکھ رہا ہوں. هو يشرب ماء، وہ پانی پی رہا ہے. نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. یفتح الباب، وہ دروازہ کھول رہا ہے. تزرع شجرة، وہ درخت لگا رہی ہے. کیا ہے یہ جو ہے شین رابا کاف تابا حمزہ کاف لام ذال ہا با، یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے حروف اصلی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو شروع میں ہے یہ سارے کے سارے حروف مضارع ہیں. اسی سے پتا چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور صحیح جگہ پر فعل مضارع کے اوپر حرف مضارع ایڈ کرنے سے صیغہ صحیح بن جاتا ہے. بس اتنا صحیح کام ہے. دیکھیے خلاصہ، فعل مضارع حال اور مستقبل میں جو کام ہوتے ہیں اس کو بتاتا ہے. ماضی کے فعل سے فعل مضارع بنایا جاتا ہے حرف مضارع لگا کر. حرف مضارع کیا ہے؟ 4 ہیں، یا ہے، تا ہے، الف ہے، نون ہے. فعل مضارع کے اعراب 3 قسم کے ہوتے ہیں. کبھی وہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں، کبھی حالت نصبی میں ہوتے ہیں، اور کبھی حالت جزمی میں ہوتے ہیں. حالت جری میں کبھی بھی نہیں ہوتے. افعال ابتدائی طور پر 6 ابواب میں منقسم ہوتے ہیں. جتنے بھی افعال ہوتے ہیں تو وہ کون سے افعال ہیں، کون سے ابواب ہیں؟ باب ضربہ، باب نصرہ، باب سمیعہ، باب فتحہ، باب کرمہ، باب حسبہ. یہ تھا آپ کا فعل مضارع کا پہلا حصہ. حصہ دوم کے لیے آپ لوگ تیار رہیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے حصہ دوم ہوگا. تب تک آپ لوگ پہلے حصے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، خوب سمجھیے، بار بار سنیے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہی فائدہ مند ہوگا. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں. دیکھیے فعل مضارع میں اعراب بالحرکت بھی آتا ہے، اعراب بالحرف بھی آتا ہے. ہم نے پڑھا تھا. اعراب بالحرکت کہاں کہاں آتا ہے اور کتنی جگہ آتا ہے بتائیے. پانچ جگہ آتا ہے. اوکے، کہاں کہاں؟ آپ صیغے یاد کر کے بتا سکتی ہو؟ وہ کچھ یفعلو تفعلو تفعلو ایسا کچھ تھا نا. ٹھیک ہے. فعل مضارع میں 5 جگہ پر علامت بالحرکت ہوتی ہے. کنگریچولیشنز، آپ کے دماغ کو آپ نے یاد رکھا، ماشاءاللہ، اچھی میموری آپ کی. کہاں ہے وہ دیکھ لو. یفعلو واحد مذکر غائب میں اعراب بالحرکت آتا ہے. تفعلو واحد مؤنث غائب میں اعراب بالحرکت آتا ہے. تفعلو واحد مذکر حاضر کے اندر اعراب بالحرکت آتا ہے. اور جمع واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ 2 صیغوں میں اعراب بالحرکت آتا ہے. یعنی یفعل بھی ہو سکتا ہے، یفعل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حالت جزمی بھی ہے. تفعلو بھی ہو سکتا ہے، تفعل بھی ہو سکتا ہے، تفعل بھی ہو سکتا ہے حالت نصبی. افعل بھی ہو سکتا ہے، افعلو بھی ہو سکتا ہے، افعل بھی ہو سکتا ہے. افعلی نہیں ہو سکتا، حالت جری نہیں آتی اس کے اندر.
نفعلو، نفعلا، نفعل، یہ تینوں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اعراب بالحرکت. اچھا، اب دیکھیے فعل مضارع کے باقی جو صیغے ہیں اس کے اندر اعراب بالحرف آتا ہے. کن تین صیغوں کے آخر میں نون مفتوح آتا ہے؟ ایک تو سیکنڈ والا تھا جس میں الف نون آ رہا تھا. نہیں، وہ تو الف نون ہے لیکن نون کے نیچے زیر ہے. ہم نے آپ سے سوال یہ نہیں کیا کہ نون کہاں کہاں آتا ہے، ہم نے سوال یہ کیا کہ وہ کون سے نون ہیں جن کے اوپر زبر ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ تین ہے. وہ یہ بتاؤ کون کون سے ہیں؟ جمع کے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کے جمع میں آتا ہے. دیکھیے یفعلون مذکر کے جمع میں بالکل صحیح، تفعلون مذکر کے جمع میں بالکل صحیح، لیکن ایک ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں نے وہ صیغے میں نے وہ صیغے بتائے جو گر سکتے ہیں اور نون مفتوح بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. کوئی سوال ہے تو بتائیے. آج کا لیکچر سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی سر. شکرا جزیلا لاستماعکم.